اور سعد رضوی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اس ہمارے مفتیان کرام نے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا ہوا ہے. یہ بڑا حساس اور نازک مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مذہبی طور پر اس کو استعمال کر کے عمران خان کے خلاف نہ جائیں. عمران خان کی اور بہت بڑی غلطیاں ہیں جن کو لایا جائے. اس میں تو عمران خان اگر توبہ کر لے گا تو اس کو معافی مل جائے گی. پھر ہم کیا کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بنیادی قوم کے ساتھ جو کیا ہے ان پر بات کی جائے. یہ تو اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے جس کو مفتیان بٹھا کر سمجھا سکتے ہیں. آپ نے یہ کہا ہے کہ جب ہم اسلام آباد تک پہنچیں گے تو جس دفعہ 144 لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو کیا کہیں کوئی بیک ڈور کو رابطے ہیں یا کوئی اشارہ ہے؟ جیسے کہ اکثر آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ایک ایسی جماعت ہے جو کسی کو اشارے پہ چلتی ہے یا اس کو صرف کسی طرح کی جو حرکات ہیں اس کے لیے کھڑا کیا گیا. کیا کہیں؟ دیکھیں، تحریک لبیک یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں ہر وقت تو نہیں 144 لگ سکتی نا. ملک میں وقتی طور پر لگائی گئی ہے اور پہلے بھی لگتی رہی ہیں کچھ دن کے لیے، تو ختم ہو جائے گی. تو ابھی بہت سارے دن پڑے ہیں ہمارے اسلام آباد پہنچنے تک، اور انشاءاللہ تحریک لبیک نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے دفعہ 144 کو برقرار رکھا جائے. جنرل الیکشن کو بھی آپ نے اپنی اس مہم کا حصہ بنایا ہے کہ آپ یہ بھی چاہتے ہیں، کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کی جنرل الیکشن کے حوالے سے بھی؟ جنرل الیکشن کے حوالے سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن اکٹھے ہوں اور اپنے وقت پر ہوں. جب انشاءاللہ یہ اس حکومت کی مدت پوری ہو جائے گی پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اچھا آپ صاحب یہ بتائیے کہ ایک شخص جھوٹا ہو، ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، زانی بھی ہو اور غیر اللہ کو سجدے بھی کرتا ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کی اطاعت کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے کیا کہتے ہیں؟ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے یہ جو سارے الزام لگائے ہیں یہ جب ثابت ہو جائیں تو پھر تو حلال نہیں ہے. لیکن جب تک ثابت نہ ہو اور جب تک اس کا موقف نہ سنا جائے اس وقت تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ یہ تو اس کے اوپر سراسر الزام ہے. بھائی اگر آپ عمران کی بات کر رہے ہیں تو عمران کے اوپر اور بہت سارے جرم ہیں جن کا آپ نام لیں. اس میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے آسیہ مسیح کو ان کوٹوں کے ذریعے رہا کروا کے فرانس میں جا کے پریس کانفرنسیں کی ہیں. اس نے عشاقان رسول کے اوپر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے اپنے دور میں 53 لوگوں کو شہید کروایا ہے. اس نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں. اس نے کرتارپور کی راہداری قادیانیوں کے لیے کھولی ہے. یہ بہت لمبا کیس ہے. آپ اس کے بنیادی اس کے اوپر آئیں جس کے اوپر اس نے کام کیا ہے. یہ تو اس کے ذاتی معاملات ہیں نا. ذاتی معاملات کے اوپر ہم گفتگو نہیں کریں. غریبوں کی پارٹی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے مہنگائی کے حوالے سے، پیٹرولیم کے حوالے سے سارا کام کیا. اس کے تناسب میں آپ لوگوں کو گرفتاری کرنی پڑی. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مقاماتی عمل نہیں ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے بھی ایسی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس طرح کیا تھا، ان کے ساتھ اسی طرح؟ جی بالکل، یہ مکافات عمل بھی ہے اور یہ ان کی سیاسی غلطیاں بھی ہیں جن کا ان کو خمیازہ ہر طور پر بھگتنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی قوم کے بچوں کے ساتھ کیا کیا. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دن پھیر دیتا ہے. جس چیز کا جس بات کا الزام انہوں نے ہم پر لگایا، یہ فوج مخالف ہیں، یہ امریکہ سے فنڈنگ لے رہے ہیں، وہ کون سا الزام بچا ہے جو ان کے اوپر نہیں آ رہا؟ تو اقتدار میں رہنے والوں کو آج بھی ہم جو اقتدار میں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی خیال سے چلو، کل یہ دن آپ کے اوپر بھی آ سکتے ہیں. ہم تو 5 مرتبہ بھگت چکے ہیں. کون سا کام سے ابرپٹلی ہو گیا ہے؟ مہنگائی تو بڑی دیر سے چل رہی ہے، پی ڈی ایم کے دور میں بھی چل رہی ہے، عمران خان کے دور میں بھی چل رہی ہے. کون سا کام ہو گیا کہ آپ نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، وہ بھی کراچی سے؟ بھائی ہم نے تو اس کا اعلان پہلے 3 مہینے سے تیاری کی ہے اور سب سے پہلے ہم نے شٹر ڈاؤن کی آپ کو بتایا کال دی ہے. اور یہ صاف ظاہر ہے کام ہو نہیں گیا. پیٹرول کی قیمت جو 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. بجلی کے جی نہیں، یہ تو مذاق ہے نا قوم کے ساتھ کہ مطلب 30 روپے 25 روپے بڑھا کر 12 روپے کم کر دینا، 20 روپے بڑھا کر 10 روپے کم کر دینا. 12 فروری کو جب ہم نے اعلان کیا تھا اس وقت پیٹرول کی قیمت 249 روپے تھی، آج 270 روپے ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے. اور اسی طرح ڈیزل کی قیمت اس وقت آج سے 10 یا 15 روپے کم تھی جو انہوں نے بیک وقت 30 روپے کم کیا ہے. تو یہ تو قوم کے ساتھ مذاق ہے کہ کوئی احتجاج کے لیے نکلے تو آپ فوراً 10 روپے 5 روپے کم کر دیں اور جب کوئی نہ بولے تو آپ 15-20 روپے بڑھا دیں. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا قوم کی بیٹیوں کو تو سڑکوں پر لایا جا رہا ہے جبکہ خود اپنی جو بیوی ہے ان کو 7 پردوں میں عدالت میں لایا جا رہا ہے. یہ تو قوم کو سوچنا چاہیے نا، یہ قوم کو سوچنا چاہیے کہ ان کی پی ٹی آئی کا اس دور میں ہم نے دیکھا فرانس کے واقعے پہ کرنا کیا، اس کے بعد واقع ہوئے انڈیا میں واقع ہوا اور دیگر بھی واقع ہوئے، سوڈان میں بھی واقع ہوئے. اس طرح دھرنے نہیں دیے گئے، اس پہ صرف پریس ریلیز تک جو ہے نا آپ لوگوں نے جاری کی. تو کیا وجوہات تھی کہ اس وقت اس طرح کی جو ہے وہ مذمت نہیں کی گئی؟ اس کی میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں کہ فرانس کے خلاف ہمارا احتجاج اس لیے تھا اور اس کے سفیر کی ملک بدری اس لیے تھا کہ وہ وہاں گستاخی ریاستی سطح پر ہوئی ہے، ریاستی سطح پر ہوئی ہے.
اور یہ شاید آپ نے نہیں سنا کہ اس کے صدر نے اور ریاست نے اس کی حمایت کی تھی، اس لیے ان کے سفیر کو انڈیا میں جو گستاخی ہوئی ہے وہ ذاتی طور پر ہوئی ہے، اس کے خلاف ہم نے احتجاج بھرپور ریکارڈ کیا ہے، اور کل بھی کوئی خدا نہ خواستہ ریاستی سطح پر اللہ نہ کرے کوئی اس کی حمایت کرتا ہے تو ہمارا مطالبہ پھر وہی ہوگا کہ اس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی انشاءاللہ دیں گے۔ الیکشن ایئر ہے، یہ مہنگائی کے خلاف کوئی ریلی ہے یا یہ آپ باقاعدہ طور پہ الیکشن کی کمپین کا آغاز کر رہے ہیں؟ ابھی تو مہنگائی کے خلاف ہے، جب الیکشن کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بتا سکیں جو بھی تحریک لبیک کے نظریے پر آ جائے گا اس سے کولیشن بن سکتی ہے۔ حکومت کی وجہ سے نہیں، اس کے پیچھے پوری معاشی ڈھانچہ اور ٹیکسز اور لیویز اور ڈیوٹیز وغیرہ، جب تک وہ کم نہیں ہوں گی اور حکمرانوں اور بیوروکریسی کی عیاشیاں کم نہیں ہوں گی، آپ کا یہ احتجاج بے معنی رہے گا، اس لیے کہ وہ اسی فارمولے کے تحت 5-10 روپے پہ کم کر دیں گے۔ آپ کا ہدف وہ ظالمانہ قوانین کیوں نہیں ہے جس کی وجہ سے صرف اشرافیہ عیاشی کر رہی ہے اور عوام سڑکوں پہ اور اپنے گھروں میں بھوکی مر رہی ہے؟ آپ کا ٹارگیٹ وہ ہونا چاہیے نا جس سے مہنگائی کی جڑ ہی ختم ہو جائے، اس طرف آپ کی نظر کیوں نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، ہم نے فارمولہ دیا، ہم نے یہ کہا کہ آپ 800-700 سی سی والے کے لیے پیٹرول کی قیمت یہ رکھیں، بائکس والوں کے لیے یہ رکھیں، بڑی گاڑیوں والوں کے لیے یہ رکھیں۔ اس کی زد میں اشرافیہ ہی آ رہا ہے، اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سے کسی نے رابطہ کیا؟ ہم سے حکومت نے تو رابطہ نہیں کیا، لیکن جو حکومت کے وہ پالے ہوئے لوگ ہیں جو اس کے کمیشن کھاتے ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ بھی پر لیٹر کوئی ہم سے کمیشن لے لیں، ہم سے کوئی بات کر لیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارا تیر بہدف ہوا، ہمارا تیر بہدف ہوا۔ ان کو تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے وہ لے لیں، کیا نام ہے اس کا، کمیشن لیں پر لیٹر، اور آپ اپنے اکاؤنٹس بتائیں، ہم ان کے اندر پیسے بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور قوم کے لیے پیٹرول سستا کرو۔ دوسرا بات ہے، ہم نے ایک پورا وائٹ پیپر دیا ان کو کہ آپ جناب 3000 سی سی 5000 سی سی والی گاڑیوں کے لیے یہ پیٹرول کی قیمت رکھیں اور نیچے یہ رکھیں، تاکہ غریب کو آسانی ہو اور اشرافیہ کو اور ملک میں مفت چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے یہ قیمتیں رکھیں اور ان کو یہ ٹیکسز لگائیں، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اس کی قوم کو قیمت کیا دینی پڑتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مارچ کی اجازت مل جائے گی جبکہ حالات اتنے نازک ہو گئے ہیں، لاہور میں زمان فارغ کو بند کیا ہے، لاہور والے پریشان ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی سے آپ کو مارچ کی اجازت ہوگی؟ کیونکہ حالات کیوں خراب ہوئے ہیں؟ انہوں نے ملک کے حالات خراب کیے ہیں تو اس وجہ سے ہوا ہے نا۔ ہر ایک کے لیے تو ایک پیمانہ نہیں ہو سکتا، جس نے جرم کیا اس کو اس کی سزا ملے گی، ہر ایک کو تو نہیں اس کی سزا ملے گی نا۔ ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا، ہم تو پاکستان کے لیے نکلے، سمجھتے نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا مارچ ہوگا، اگر حکومت نے روکا بھی تو تب بھی ہوگا۔ کہے گا کہ تحریک لبیک نے جو ہے احتجاج کیا، دفعہ 144 نافذ تھی، ان پہ عمل ہوا، جبکہ پی ڈی ایم نے حالیہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا، دفعہ 144 نافذ تھی، لیکن ان کے ساتھ تو کوئی یہ تو دورہ قانون ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پی ڈی ایم نہ اختیار کرے، اور میرے خیال سے انہوں نے جنگلے بھی پھلانگے ہیں، انہوں نے جناب سپریم کورٹ کی باہر جا کر گھیراؤ بھی کیا ہے، تو ہم تو اس کے سخت مخالف ہیں، اس کے سخت مخالف ہیں، اس لیے کہ جناب جب ان کے لیے احتجاج منع ہے اور سپریم کورٹ کے باہر جانا منع ہے تو ان کے لیے دو قوانین پاکستان کے اندر بیک وقت نہ دکھائیں جس سے کسی کے بیانیوں کو فائدہ ہو۔ عقل کا استعمال کریں اور فہم و فراست کا استعمال کریں اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جائیں، نہ کہ اپنی ذاتی مفادات کی طرف لے کر جائیں اور ذاتی بقا کی طرف لے کر جائیں۔ سب یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو مارچ ہے یہ کراچی سے 22 کو شروع ہوگا اور کب پہنچے گا، کتنے دنوں میں اسلام آباد پہنچے گا، اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ آگے جو دھرنے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، کتنے دن کا شیڈول اس کا بتا؟ جی، ہمارا روٹ پلان موجود ہے، وہ آپ کو دے دیا جائے گا سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے بھی، اور پیپرز میں بھی انشاءاللہ روٹ پلان وہ ساری چیزیں ہیں، جی ٹی روڈ کے تھرو آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ